کشمیر ویلی میں ٹرانسپورٹروں کی دی گئی وادی بھر چکا جام ہڑتال کے باعث پیر کے روز معمولاتی زندگی بری طرح متاثر رہی۔ کئی اضلاع میں پبلک ٹرانسپورٹ سروس معطل رہی جبکہ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ معتبر میڈیا اداروں کے مطابق ٹرانسپورٹروں نے یہ ہڑتال اس ممکنہ حکومتی فیصلے کے خلاف کی کہ سمارٹ سٹی بس سروس کو اضلاع اور دیہی علاقوں تک توسیع دی جا رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق نجی ٹرانسپورٹر پہلے ہی گاڑیوں کے قرضوں، فٹنس فیس، رجسٹریشن اخراجات اور بڑھتی ہوئی مالی ذمہ داریوں سے پریشان ہیں اور نئی بس سروس ان کی آمدنی کو مزید متاثر کر سکتی ہے۔ قومی اور مقامی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ٹرانسپورٹ آرگنائزیشن اس منصوبے کو غیر منصفانہ مقابلہ قرار دے رہی ہے۔ ان کے مطابق سرکاری سطح پر چلنے والی کم کرایہ بسیں نجی گاڑیوں کے مسافر کم کر دے گی، جس کے نتیجے میں ہزاروں خاندانوں کا روزگار خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ٹرانسپورٹروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس پالیسی پر عمل درآمد سے پہلے متعلقہ فریقین کے ساتھ جامع مشاورت کی جائے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سومو، ٹیکسی اور دیگر نجی گاڑیاں بڑی تعداد میں سڑکوں سے غائب رہی جبکہ کچھ علاقوں میں محدود ٹریفک جاری رہا۔ مختلف مقامات پر ٹرانسپورٹروں نے پرامن احتجاج کیا اور خبردار کیا کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ ادھر حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ سمارٹ سٹی بس سروس کا مقصد عوام کو محفوظ، جدید، آرام دہ اور سستی سفری سہولیات فراہم کرنا ہے۔ سرکاری موقف کے مطابق اس سروس سے ٹریفک مسائل کم ہوں گے اور عوام کو بہتر آمد و رفت میسر آئے گی۔ تاہم حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹرانسپورٹروں کے خدشات پر بات چیت کے دروازے کھلے ہیں۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ مسئلہ ایک جانب نجی ٹرانسپورٹ کے روزگار کے تحفظ اور دوسری جانب جدید سفری سہولیات کی ضرورت کے درمیان توازن کا ہے، جس کے حل کے لیے حکومت اور ٹرانسپورٹروں کے درمیان باہمی مکالمہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ یہاں روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، خاص کر جو طالب علم ہیں جن کو سکول جانے کے لیے کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جو ٹرانسپورٹ حضرات کے جو معاملات ہیں، جو مطالبات ہیں، سرکار کو ان پر غور کرنا چاہیے تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو کسی دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خاص کر جو اس ہڑتال سے جو بیمار لوگ ہیں ان کو ہسپتال کے آنے جانے میں بہت مشکلات پیدا ہوتے ہیں، اور جو عام لوگ ہیں جن کو کہیں دفاتر کا جانا پڑتا ہے ان کے جو آواجائی ہے ان آواجائی میں ٹرانسپورٹ کی نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹرانسپورٹ کی طرف سے ہڑتال دی گئی تھی، کیا کچھ مطالبات ہیں ٹرانسپورٹ کی اور کتنے اثرات ہوتے؟ سب پہلی بار ہے کہ ہمارے کشمیر ٹریڈرس نے ٹرانسپورٹ کو حمایت کی تھی اس کال پہ، کیونکہ ہمارے نوجوانوں نے لون نکال کے گاڑیاں لائی ہے۔ آپ دیکھتے پچھلے سال جب اپنے بانڈی پورہ کے بعد کم سے کم 150 پرمٹ دیے گئے، وہ پرمٹ ان کا لون ہے، ان نے گھر میں زمین بیچ کے گاڑیاں خریدی ہے، اور اس وقت گورنمنٹ ان کو گاڑیاں لگا رہی ہے، اور وہ بھی فری آف دی کاسٹ چلتی ہے، کیونکہ جو ملازم گاڑی میں اپ ڈاؤن کرتے ہیں ان کے لیے رکھے ہیں وہ فری آف دی کاسٹ۔ ایک عام جو عورت ہوگی جو گھر سے نکل اس کے لیے کوئی فری نہیں ہے۔ اور آج کے آپ دیکھ رہے ہو خود اثرات اتنے ہیں کہ مارکیٹ میں کہیں گاڑی نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس سے کیا ہوا کہ لوگوں کا فٹ فال بھی کم ہو گیا مارکیٹ میں۔ تو اگر یہ جو ان کی مانگیں نہیں مانی گئی تو ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئی تو ایک تو ان کو کشمیر ٹریڈرس اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن بھی ان کا سپورٹ کر رہی ہے، اور ساتھ میں اب آہستہ آہستہ ہڑتال پڑے گا، پھر باقی جو جیسے آٹو ہیں باقی یہ سب ان میں آ رہے ہیں کہ یہ ہڑتال بڑھے گی گھٹے گی نہیں، کیونکہ یہ گورنمنٹ نے بہت غلط قدم اٹھایا کہ ہر روٹ پہ ان نے اپنی گاڑیاں ڈالی، پھر پرائیویٹ میں گاڑیاں کیوں رکھنی تھی، پھر پرائیویٹ گاڑیوں کو ان کو پرمٹ ہی بند کرنا تھا، بیچارے وہ کوئی اور کام کرے، ان نے لون نکالے، وہ لون کون دے گا اس وقت؟ ان کا 70 لاکھ 80 لاکھ کی ایک بس آتی ہے، ایک چھوٹی گاڑی جو چھوٹی کیب گاڑی ہے 15 لاکھ 20 لاکھ، ایک سومو یا اسکارپیو 20 لاکھ تک کی جاتی ہے پرمٹ کے سمیت۔ تو ایک عام جس نے زمین بیچی اور لون نکال کے وہ کیا کرے گا؟ اس لیے اس کی ہم حمایت کرتے ہیں اس ہڑتال کی، اور گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جلد از جلد یہ وڈرا کیا جائے اور گاڑیاں کم کی جائیں، اور ہر روٹ پہ، کیونکہ اگر لوگ کوئی گاڑی ان کو رکھنی بھی وہ ان کو سری نگر اسمارٹ سٹی کے لیے ہے، وہ ڈسٹرکٹ کے لیے نہیں ہے، اور ڈسٹرکٹ کے لیے ان کو کچھ اور سوچنا تھا۔ ان نے کیا کیا، یہاں ہب جانوں کو خراب کیا، جیسے سری نگر سوپور بھی گاڑیاں ڈالی، سری نگر بارہمولہ بھی گاڑیاں ڈالی، کل سری نگر
बांडीपुरा भी स्मार्ट बसेस आएंगी, तो इससे क्या होगा कि इतना असर पड़ेगा कि ये बिजनेस खत्म हो जाए और बेरोजगारी बढ़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट CNC।